نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اور حضور کے روزے کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ قرآن شریف کی ترجمہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت 121 تک، 109 سے 121 آیت تک انشاءاللہ سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرما ہیں۔ وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کے مار پڑی، الا یہ کہ وہ اللہ کے یا لوگوں کے پناہ میں تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے۔ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور سبقت کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی چھڑا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ پر ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ ان سے کہیے تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ اور اے نبی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ عہد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور کے محبت ہی ہم اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت دور تک دیکھ لیتا ہے انسان مگر اپنے گریباں تک نظر نہیں جاتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے کہ واقعی ہم واقعی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ اخلاق ہیں، ہم عبادتوں میں خلوص ہے ہمارے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ احترام ہے ہمارا، اور والدین کا احترام ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو اپنے والدین کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو گزارش ہے، جو لوگ نئے ہیں یا جنہوں نے بھی سبسکرائب کیا ان سب کے عرض ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو عرض ہے کہ سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔